ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ایک عبادت گزار تھا. اس کی عبادت گزاری کی ہر طرف قصے کہانیاں مشہور تھیں. اس کے پاس ایک دفعہ ایسا کیا کہ ایک جو تھا بادشاہ تھا، اس کے بعد لوگ جاتے تھے اپنی دعائیں کراتے تھے، اس کی دعا قبول ہوتی تھی. جو بھی دعا مانگنے کے لیے جاتا تھا اس کو کہتے بھائی دعا کر دے اللہ علیہ، وہ ہاتھ اٹھاتا اس کی مراد پوری ہو جاتی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا کون سا ولی ہمارے ادھر اس میں آ گیا ہے سلطنت میں. بادشاہ چلا گیا اس کے پاس. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس طرح بات ہے، میری بیٹی ہے بیمار، نوجوان ہے، لیکن اس بیچاری پہ پتہ نہیں کون سا سایہ ہے کہ وہ بیچاری نہ کھا سکتی نہ پی سکتی، بستر پہ پڑی ہوئی ہے. اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے شاید کوئی جن اس پہ عاشق تھا، اللہ نے اس سے جن ہٹا دیا. وہ لڑکی کو شفا ہو گئی. بادشاہ بڑا خوش ہو گیا کہ اس نے دعا کی، میری بچی شفا ہو گئی. بادشاہ نے اس کے لیے انعام و اکرام دے دیا، اس کو چیزیں دی. اس نے کہا مجھے نہ دو، بچے غریبی میں تقسیم کر دو. بادشاہ کے دل میں اس کی اور عظمت بڑھ گئی کہ دیکھو میں اس کو ہدیہ دے رہا ہوں، یہ ہدیہ بھی نہیں لے رہا، یہ تحفے تحف دے رہا ہوں وہ بھی نہیں دے رہا، کھانا بھی نہیں دے رہا وہ بھی نہیں لے رہا. بادشاہ کے دل میں اور عظمت بڑھ گئی. بادشاہ نے کہا اچھا یار. بادشاہ نے کہا ہم تیری یہ جو غار جس میں تو رہتا ہے اس کے لیے ہم تجھے اچھا بستر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو یہ اور تو کچھ ہے. اس نے کہا مجھے یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کی یاد سے رہ نہ جاؤں. بھائی بادشاہ کے دل میں اس کا مقام جو تھا نا 80 سے پورا 100 کا وہ درجہ جو کراس کر گیا. یعنی جیسے 104 بخار ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو 104 کے بخار سے بھی آگے نکل گیا. اچھا بادشاہ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکی جو تھی نا بادشاہ کی، اس پر جن حاصل نہیں تھا، اس پر کوئی شیطان کا حملہ تھا. ٹھیک ہے، شیطان نے اس کی بزرگ ہر انسان کے پیچھے نا شیطان لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اللہ کا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان شیطان یجری فی الانسان کمجرى الدم. جس بات میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے، ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایسے دوڑتا پھرتا ہے. کبھی ادھر انسان کو وہ کوئی نہ کوئی بتاتا ہے یہ کام کر لے، یہ کام تیرے یہ کام رہ گیا ہے، نماز کوئی مسئلہ بعد میں پڑھ لیں، بعد میں نہیں پڑھی جاتی. اس طرح کوئی نیکی کام ہے ابھی نہیں تھوڑی ابھی عمر کیا ہے یہ نیکی کرنے کی، بڑی بڑی عمریں پڑی ہیں. ٹھیک ہے، وہ انسان سے نیکی اس طرح سے کر کے چھوٹے چھوٹے انسان وسوسے ڈال کے نا وہ انسان نیکی سے وہ تاکہ انسان رہ جائے، نیکی سے نیکی کی عمر رہ جائے. پھر بعد میں انسان نیکی کرنے کی کوشش بھی کرے تبھی انسان سے نیکی نہ ہو پائے. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اس لڑکی کو بہکایا. ٹھیک ہے، اس کے سامنے پھر بیمار ہو گیا، لڑکی بیمار ہو گئی. اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو دم کرنے کے لے گئے. اب واپس آئے، شفا ہو گئی. اچھا اس طرح 2-3 بار ہوا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس طرح کرو کہ اس کا جو لڑکی جو ہے اس کو ادھر ٹھہرا دو. ٹھیک ہے، بار بار میں آتے لے جاتے نا ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، جب ایک بار صحیح صحت یاب ہو جائے گی پھر لے آئیں گے. اچھا اس کو ادھر ٹھہرایا. اللہ کرنا ہے صبح کہ شیطان نے اس کو بہکایا اس بزرگ کو. بھئی اب لڑکی نوجوان تیرے پاس ہیں تو کیا کرے گا، اور تجھے کیا چاہیے، ہر چیز تجھے مل رہی ہے، بادشاہ کے تیرے سب میت ہے، اتنے فوجی باہر کھڑے ہوئے ہیں، تجھے جو مرضی کر. اس بدبخت نے اس لڑکی سے بدکاری کی، زنا کیا، اس لڑکی کو حمل ٹھہر گیا. ٹھیک ہے، اور بھی ایسا ہوا کہ اب شیطان جو تھا، اب بچہ جو تھا بادشاہ نے بھی خبر نہ لی. بادشاہ آتا تھا جاتا، بادشاہ نے چلو ٹھیک ہے ابھی بیمار ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کرنا ہے سو بچہ 1 سال کا یعنی 5-6 مہینے کا بچہ تھا. تو ایک دفعہ بادشاہ کے اپنے بندے بھیجے بھی جا کر دیکھ کے آؤ ہماری بیٹی کیسی ہے کیسی نہیں، دیکھ کر تو آپ پتہ چلے. بندے دیکھنے کے لیے آئے تو اس نے بچہ چھپا دیا لڑکی کا. میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ لڑکی نے کروانا کر دیا. بادشاہ مطمئن ہو گیا. اب ادھر سے اس بدبخت سے ایک گناہ تو ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، دوسرا گناہ اس نے کیا کیا؟ دوسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ اب شیطان اس کو بگلایا کہ دیکھ اب تجھ سے بچہ جو ہے لڑکی کا بچہ بھی ہو گیا، اب تو تجھے بادشاہ قتل کرے گا اور کنفرم قتل کرے گا. تو اس طرح کر کے تو شراب پی. تو کیا کر؟ شراب پی. تو شراب پی لے گا تیرا کام بن جائے گا. اچھا اس نے اس کو شراب پلائی بزرگ نے شراب پی لی. اس کے بعد سب سے پہلے اس نے بچے کو قتل کیا، اس کے بعد لڑکی کو قتل کر دیا. پھر وہیں پر ہی ان دونوں کی قبر کھود کر ان کو دفن کر دیا. اب بادشاہ کے سپاہی 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پوچھنے کے لیے آئے تو اس نے کہا وہ مجھ سے تو چلی گئی، مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے. اب بادشاہ ادھر فکر مند، یہ دے فکر مند، اس کو یہاں کے اپنے لالے پڑے ہوئے تھے میں کہاں سے ڈھونڈوں. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف شیطان نے اس کو بگڑانا شروع کر دیا، جھوٹ. اب کئی گناہ کر چکا تھا. سب سے پہلے بدکاری، ٹھیک ہے، نمبر 2 اس کے بعد اس نے بچہ پیدا کرنا، نمبر 3 اس کے بعد ان کو پھر قتل کر دینا،
نمبر 4 جھوٹ، یہ بڑے بڑے گناہ کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ شیطان نے ایک دفعہ نا ان بھائی، اس کے لڑکی کے بھائی جو تھے شہزادے تھے، ان کے خام میں ان کو بتایا کہ وہ تو تم سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ بڑا صوفی بنا پھرتا ہے، اس نے تو کام خراب کر کے رکھا ہوا ہے، تمہاری بہن کو حملہ بھی کیا، اس کے بعد بچے بھی ہوئے، اب یہ کام ادھر خراب ہوا پڑا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ صبح جو ہے وہ تینوں بھائیوں کو ایک ہی خواب ہے، تینوں بھائی کے خواب میں الگ الگ شیطان یعنی کہ الگ روپ ہے، وہ بزرگ کی شکل میں آ کے بتاتا اس بزرگ نے ایسا کام خراب کیا۔ تینوں بھائی صبح اٹھے تو ہر ایک نے اپنا خواب، اس نے کہا مجھے بھی یہ خواب ہے، دوسرے نے کہا مجھے بھی یہ خواب ہے، تیسرے نے کہا یار میں تو بتانے والا ہوں، مجھے تو خواب آیا تو میں تو اس لیے تمہیں بتا رہا تھا۔ تینوں بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا چلو اس طرح کا بیٹا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، گھوڑ سوار لے جاؤ، چلے جاؤ ادھر۔ ادھر جا کر دیکھا بھائی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا ہماری بہن کہاں ہے؟ شہزادوں نے کہا یہ کہ تمہاری بہن تو میں چلی گئی۔ اس نے جھوٹ بولتا ہے تو تھپڑ لگایا اس کو، ایک تھپڑ سے جان میں کچھ ہی فرق نہیں ہے، کیونکہ اتنی ہڈرامی چھائی ہوئی تھی اس کے اندر بھی۔ 4-5 جب لاپے پڑے اچھے سے، پھر اس نے سچ اگل دیا، بھائی اس طرح بات ہو گئی تھی۔ اب یہ پھر بھی نہ تیسرا پھر یہ جھوٹ بولا کہ ان کو بتاتے نہیں تھا کہ بھائی میں نے کہاں ان کو دفن کیا۔ انہیں اس کو جو نشانی ان کا خواب جو ان کے ذہن میں تھا، انہیں اس سے کہا کھودی تو وہیں پہ ان دونوں کی لاش مل گئی، لڑکی کی بھی اور بچی کی بھی۔ انہوں نے اس کو پکڑ کے لے۔ اب شیطان نے جب لے آئے تو اب شیطان اس کو پکڑا، شیطان اس کو کہا کہ دیکھ مارنا تو ہے تجھے کنفرم ہے، بادشاہ تجھے چھوڑے گا تو نہیں، تو نے جو گناہ کیا تجھے چھوڑے گا تو نہیں، اس طرح کر کے تو نا اب نا ایک کلمہ کفر کہہ لے، ٹھیک ہے، اس طرح تیری جان بچانا۔ چلو ٹھیک ہے تو کہتے تو کر لیتا ہوں۔ اس نے جناب اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر نا کلمہ کفر کہہ دیا۔ کلمہ کفر کہنے کی دیر تھی، اس وقت بادشاہ نے کہا بھی اس کی گردن اڑا دو، کہ اس نے پہلے اتنے گناہ کیے تھے، اب یہ منہ سے اور پھل بک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، اور آپ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، اب یہ زندہ رہنے قابل نہیں ہے۔ کہ دیکھو ایک گناہ نے، شراب نے کس طرح اس سے سارے گناہ کرائے۔ میرے بھائیو